السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ تو ویورز، میں آج آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو کہ بجائے دین کی بات کرنے کے وہ اپنے فرقوں کی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے بھی سوچا کہ چلو یار، انسان کچھ نہ کچھ تو قرآن سے پڑھ کر بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اصل دین تو وہی ہے نا جو ہمارے نبی پاک نے اللہ کے نازل کیے ہوئے علم سے ہمیں بتایا۔ تو میرے نبی پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو میرے نبی پاک نے ساری زندگی میں ایک حج کیا ہے، اول اور آخر، ٹھیک ہے، تو اس پر واپسی پر نبی پاک نے اللہ کی وحی سے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور مذہب پسند کر لیا ہے، اور ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے آج کے دن ہم لوگوں پر اپنے ایمان کو مکمل کر دیا ہے، اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور تمام کا تمام علم مسلمانوں پر پورا کر دیا ہے۔ تو وہ جو ہمارے نبی پاک نے ہم پر دین نازل کیا، نبی پاک کے ذریعے ہم پر نازل ہوا، وہ کون سا دین ہے؟ وہ قرآن ہے۔ ہمارے نبی پاک کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اطاعت، اور جو قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ راہ ہدایت پر رہے گا۔ لیکن میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں کہ قرآن سے ہٹ کر بہت سی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، تو میں نے سوچا چلو آج قرآن کی ایک چھوٹی سی شروعاتی صورت سے اس کا آغاز کیا جائے، تاکہ آپ اور میں، ہم دونوں اور ہم سب مل کر قرآن کی تعلیم کو عام کریں اور تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن الحمد سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اس کے 7 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، شروعات ایسے ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا فرما کہ جن پر تو کبھی غضب ناک نہیں ہوا اور جن پر تو نے اپنی نعمتیں مکمل کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنے کا بتا رہا ہے کہ جن پر اللہ کبھی غضب ناک نہیں ہوا اور وہ ان پر ہمیشہ اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی رہیں۔ تو اے دوستو، ہمیں یہ سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، اور میں اس نتیجے پر کیا پہنچنا تھا، بلکہ حق اور سچ یہی واضح ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام ہیں، جو نبی ہیں، پیغمبر ہیں، جو اللہ کے مبعوث کیے ہوئے لوگ ہیں، جو اسلام کے مبلغ ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اسلام اور تمام اپنے احکامات پہنچائے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کو محفوظ فرما لیا ہے، اللہ نے ان پر اپنا ایمان مکمل کر دیا ہے، اور یہ پیغمبر ہیں، یہ میسنجر ہیں اللہ کے، جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنی مخلوق کو ہر چیز بتانی ہے، سمجھانی ہے، اپنے احکامات نازل کرنے ہیں۔ تو ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے، جو حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمیں آنا ہے۔ اور آگے جب ہمارے نبی نے فرما دیا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اطاعت، اور اطاعت کہتے ہیں آل کو، ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اطاعت، اپنے اہل بیت، اور ہمیں قرآن سے جڑے رہنا ہے اور حضور پاک کی آل کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو دوستو،
ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے اللہ پاک نے ہم پر کیا چیز لازم کی ہے اور کس چیز سے ہمیں منع کیا ہے۔ تو دیکھو ہمیں اللہ کے دین میں سب سے پہلی چیز یہ ملتی ہے توحید۔ دوستو دین کے 5 رکن ہے: کلمہ طیبہ، حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز۔ اور نماز تو ایسی چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی حال میں مسلمان مومن پر نماز کی معافی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ بیمار ہے تو پھر بھی پڑھے، اتنا لاغرض ہے کہ وہ اگر وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی وہ بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، لیکن ہر حال میں نماز پڑھے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو دوستو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے نبی کی سنت کو اور اللہ کے احکام کو ماننا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نبی کی ناموس پر جان بھی قربان ہے، نبی کی ناموس پر ہم اپنا ہر چیز لٹا سکتے ہیں، تو بھائیوں ہمیں اس چیز کو تو دیکھنا چاہیے کہ یار ہم نبی کی ناموس کی خاطر کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے نبی کی سنت کی خاطر ہی نماز پڑھی ہے؟ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کوئی برا کام تو نہیں کرتے، کوئی زنا تو نہیں کرتے، سود تو نہیں کھاتے، کوئی حرام کام تو نہیں کر رہے ہم، لیکن ہم ان چیزوں سے باہر نکل کر صرف لفظی مسلمان بن گئے ہیں۔ لیکن اس چیز سے ہماری دنیا اور آخرت، ہاں اگر ہمیں دنیا میں کچھ فائدہ مل بھی رہا ہے لیکن آخرت میں ہم کسی بھی فائدے کے مستحق نہیں ٹھہریں گے۔ اس لیے ہمیں پراپر اللہ کے احکامات کو ماننا ہے۔ تو آج تو دوستو ہم نے قرآن کی ایک سورت سے آغاز کیا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم قرآن کے ساتھ ہی جڑے رہیں گے۔ تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر نئی ویڈیو جو قرآن کے متعلق ہے، جو قرآن اور احکامات کے متعلق ہیں، جو عین شریعت ہوگی، وہ آپ کو بھی مل سکے اور یہ میرے اور آپ کے دونوں کے لیے باعث اجر و ثواب اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بن سکے۔ میں آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ اللہ حافظ۔